بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور باطل کی کشمکش یہ ایک فطری تقاضا ہے، اور اسی کا ایک تسلسل یہ بھی ہے کہ باطل اور اس کے پجاریوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑی چڑ ہے۔ آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق کا موضوع کہ رب کائنات کی مدد کی وجہ سے کفار کو تکلیف کیوں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، آیت مبارکہ ہے 15۔ رب کائنات فرماتے ہیں، جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کبھی بھی اس کی مدد نہیں کرے گا، تو وہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے پھر کاٹ دے، پھر دیکھے کیا واقعی اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، گزشتہ سبق میں ہم نے اس آیت مبارکہ کو شروع کیا، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس آیت مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کر سکتے، یعنی کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ پھر آسمان کی طرف ایک رسی، بلندی کی طرف ایک رسی لٹکائے۔ اس حوالے سے اضواء البیان میں یہ لکھا ہوا ہے امام شنقیطی نے کہ اس سے مراد وہ کافر ہے جو حسد کرتا ہے۔ یہی بات امام ابن جریر، امام ابن عطیہ وغیرہ نے ارشاد فرمائی ہے۔
اور دراصل اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہی کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت تک کے آپ کے ماننے والے زیادہ تر ان کے حالات کمزور، کفار کے مقابلے میں طاقت بھی کم، تعداد بھی تھوڑی، لیکن اس کے باوجود رب کائنات نے ہر قدم پر انہیں فتح اور نصرت سے نوازا۔ تو یقینی طور پر یہ چیز کفار کو تنگ کرتی ہے۔ سورہ آل عمران 119ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ۔ یہ ظالم جب تخلیے میں جاتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، تو تم پر اپنے دانت کچکچاتے ہیں غصے کی وجہ سے، آپ فرما دیجئے کہ اپنے غصے کی وجہ سے مرو۔ سورہ توبہ 33ویں آیت مبارکہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جنہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کہ یہ اپنے گلے میں پھندا لے لو اور دیکھو کہ اس سے تمہارا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یقینی طور پر نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ رب کائنات نے ہر دور میں اپنے انبیاء کی، اپنے بندوں کی مدد فرمائی۔ امام ابن جریر اور امام واحدی فرما رہے ہیں، امام زمخشری نے اور اسی طریقے سے امام بیضاوی نے بھی اسی بات کا جزم کیا ہے۔ بلکہ امام بغوی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ کیا کوئی شخص ایسا کرے گا کہ وہ حسد کی وجہ سے اپنے گلے میں پھندا لگا لے؟ ناممکن ہے۔ اور ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دراصل اس آیت مبارکہ میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کفار کے غیظ و غضب کو مزید بڑھا رہے۔ واحد التفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت مبارکہ میں دراصل ان بدبختوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو دنیا اور آخرت میں خسارے کا شکار ہے، اور بے شمار واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ان کی سوچ اور ان کی فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہیں، اور وہ ابھی تک اس بات کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ دین ان قریب ختم ہو جائے گا، حالانکہ تاریخ نے یہ بات ثابت کر دی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے معزز خواتین حضرات ایک بڑی باریک سی بحث ہے کہ یہ جو ہو ضمیر ہے، ینصرہ، اس کا مرجع کیا ہے؟ میں تھوڑا سا اس بات کو علمی انداز میں لے جاؤں گا۔ بعض اہل علم کے نزدیک تو اس ضمیر کا مرجع ہر وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ بعض نے کہا کہ اس ضمیر کا مرجع امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بعد نے کہا کہ اس ضمیر کا مرجع دراصل وہ کمزور مسلمان ہیں جو ہر دور میں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب وہ کفار کی شان و شوکت، ان کی جاہ و حشمت، ان کا مال و دولت کا سلسلہ دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اہل علم نے یہاں پر نقل فرما دی، لیکن جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی
کہ اس ضمیر کا مرجع امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کے ساتھیوں کی اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ ہر دور میں مدد فرمائی۔ تو اس میں دراصل جو سبق میرے لیے، آپ کے لیے ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اس میں ایک تسلی اور تشفی بھی ہے اہل ایمان کے لیے کہ کفار اپنے غید و غضب کے اندر جل جل کر مر رہے ہیں، آپ کو ان کے رویے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ حسب معمول آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کر ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل ہے جہاں آپ کو قرآن و حدیث کے اسباق، جمعے کے خطبات، انتہائی اہم موضوعات پر مختلف دروس، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔